اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وقال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما نظر رحمت کی جس جانب میرے سرکار ہو جائے، نظر رحمت کی جس جانب میرے سرکار ہو جائے، اسی جانب نزول رحمت غفار ہو جائے، اسی جانب نزول رحمت غفار ہو جائے۔ سنا ہے دیکھنا ان کو خدا کو دیکھ لینا، سنا ہے دیکھنا ان کو خدا کو دیکھ لینا ہے، کم از کم آج ہی میں سرکار آپ کا دیدار ہو جائے، کم از کم آج ہی میں سرکار آپ کا دیدار ہو جائے۔ سنتے ہیں ڈوبنے سے جان جاتی ہے، سنتے ہیں ڈوبنے سے جان جاتی ہے، عشق مصطفیٰ میں ڈوبنے سے جان میں جان آتی ہے، عشق مصطفیٰ میں ڈوبنے سے جان میں جان آتی ہے۔ معززان کرام، آپ تمام حضرات سے ذکر واقف ہے کہ ابھی میں نے جس چیز کے آپ کے سامنے تلاوت کی وہ خدا کا کلام یعنی قرآن مجید ہے، اور اس سے بھی ناشنا نہیں کہ یہ متبرک مہینے میں یہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 12 روزہ پروگرام جو عرصہ دراز سے جاری و ساری ہے، اسی کے ایک محفل کے تعلق سے کچھ سننے اور سنانے کے لیے ایک متبرک مہینہ جس کو ہم ربیع الاول کے نام سے یاد کرتے ہیں، در حقیقت ربیع کے معنی بہار کے، ربیع کے معنی بہار کے ہے، یعنی بہار اولی۔ ایک متبرک مہینے میں اس اللہ کے گھر میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے واقعات اور سیرت کی باتیں جیسے سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ بعض علماء کرام کے پاس جیسے ربیع الاول کا مہینہ رمضان مبارک کے مہینے سے بہتر ترین افضل ترین ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ یقیناً عبادتوں اور ریاضتوں کا مہینہ ہے، اس کے اجر و ثواب کے اعتبار سے بڑا رحمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس ماہ مبارک میں پروردگار عالم نے ایک رات ایسی عطا کی ہے، ایک رات ایسی پوشیدہ رکھی ہے جس ایک رات کی عبادت کو پروردگار عالم نے 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر اور افضل۔ ایسا متبرک مہینہ ہے رمضان مبارک کا مہینہ، بڑے نعمتیں ہیں، انعامات ہیں، لیکن رمضان مبارک کو خصوصی طور پر نسبت ہے نزول قرآن کی، نزول قرآن کی وجہ سے۔ تو اس بات سے علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ رمضان مبارک کا مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، تو ربیع الاول کا مہینہ صاحب قرآن کا صاحب قرآن کا مہینہ ہے، کیونکہ اسی ماہ مبارک کے صدقہ طفیل میں رمضان مبارک جیسا برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ جیسا ہم کو عطا کیا گیا ہے۔ اور بعض علماء کرام کے پاس جیسے شب قدر کی رات سے بہتر ترین افضل ترین رات شب میلاد مصطفیٰ، شب میلاد مصطفیٰ ہے۔ شب قدر کی رات کے تعلق سے آپ اکثر علماء کرام سے سنتے ہیں، میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، صرف اشارتاً عنایتاً آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اپنے موضوع پر آ جاتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے ایک بنی اسرائیل کے عابد و زاہد شخص کا ذکر کیا جو 1000 مہینے تک خدا تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ جیسو دن میں ہتھیار باندھے ہوئے خدا کے راستے میں جہاد کرتے، رات عبادت الہی میں گزار۔ تو صحابہ کرام کو بڑا رشک ہوا، عرض کرتے ہیں رسول اللہ سابقہ امتوں کی عمر زیادہ ہوا کرتی تھی، ان کا جیسو عبادتیں بھی زیادہ کرتے، اس کا اجر ثواب انہیں زیادہ ملتا، لیکن امت محمدیہ کی تو عمر جیسو گھٹ گھٹا کر 60 تا 70 سال کے درمیان ہو گئی ہے۔ اس طرح ہم اتنی عبادتیں کر سکتے ہیں، اس طرح اتنے اجر و ثواب کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ یقیناً بھائی جیسو سوال واجب تھا، کیونکہ یہ امت کو ایسا بہترین امت قرار دیا، خیر امت کے خطاب سے سرفراز فرمایا گیا کہ یہ لوگوں میں سے
चुन लिए गए हैं। उम्मत मोहम्मदिया को खैर उम्मत का खिताब से सरफराज किया गया, लेकिन इनकी उम्र कम है तो इबादतें भी जैसे ये बहुत कम करेंगे, उसका अजर सवाब भी जैसे उन्हें कम मिलेगा। सवाल करते तो यकीनन सवाल वाजिब था। सरकार द्वारा का सर झुका देते हैं और गौर करने लगते हैं। पैगाम खुदाबंदी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए सुनाया जाता है कि हबीब बनी इसराइल के उस आबिद और जाहिर शख्स को तो उम्र तमाम में 1000 महीने की इबादत के बराबर उसे सवाब, 1000 महीने की इबादत के बराबर उसे सवाब मिला था। लेकिन हमने आपके सदक़े तुफैल में आपकी उम्मत को हर साल में 1 रात ऐसी अता की है जिस 1 रात की इबादत 1000 महीने के बराबर नहीं, भाई बनकर उसे बेहतर होता, उसे बेहतर अफजल करार दिया गया। खैर का लफ्ज दलालत करता है बेहतर, 1000 महीने के बराबर नहीं, भाई बनकर उससे बेहतर, 1 गुना बेहतर या 2 गुना बेहतर या 6 गुना बेहतर, ये अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है। वो रात जैसा हमको अता की गई है तो सदका है सरकार द्वारा। साबिका किसी उम्मत को शबे कदर जैसी रात अता नहीं की गई, उन पर भी रोजे फर्ज किए गए थे, उन पर भी रोजे फर्ज किए गए थे। इसी तरह उम्मत मोहम्मदिया पर भी रोजे फर्ज किए गए थे। उन्हें भी आसमानी किताबें दी गई हैं, उन्हें आसमानी सहीफे भी दी गई है, लेकिन किसी उम्मत को कुरान मजीद जैसी किताब नहीं दी गई, कुरान मजीद जैसी किताब नहीं दी गई। और किसी साबिका उम्मत को शबे कदर जैसी रात अता नहीं की गई। तो उलमाए किराम बयान करते हैं कि शबे कदर जैसी बरकत वाली रात, शबे कदर जैसी बरकत वाली रात, रमजान वाले जैसा रहमतों बरकतों इनामात वाला महीना, और हमको जैसा परवरदिगार आलम ने हम गुलामों को कुरान मजीद में खैर उम्मत के किताब से और दीन इस्लाम जैसा दीन जैसा हमको अता किया गया, ये सब सदका है सरकार द्वारा का। तो इस वास्ते उलमाए किराम, बाज़ उलमाए किराम जैसो शबे कदर की रात से बेहतर और अफजल तरीन रात शबे मीलाद मुस्तफा, शबे मीलाद मुस्तफा, इस वास्ते क्योंकि मीलाद मुस्तफा के सदक़े टुकड़ में ये इनामात दिए गए, ये रहमतें दी गई है, ये बरकतों से हमको नवाजा गया। भाई ये जैसो सदका है सरकार का, इस वास्ते क्योंकि इस उम्मत को निस्बत है सरकार द्वारा। आप एक फर्ज अदा करते हैं आम दिनों में, मस्जिद में जाकर अदा करें तो 27 गुना उसका अजर सवाब मिलता। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के जैसो इबादतें कलील हो, यानी कम होंगे, लेकिन उन्हें अजर सवाब ज्यादा मिलेगा, उन्हें अजर सवाब ज्यादा मिलेगा, क्योंकि सरकार को जैसो इस उम्मत से निस्बत है, इस वास्ते जैसो इसका अजर सवाब बढ़ा दिया गया। तो इस वास्ते उलमाए किराम बयान करते हैं कि ईद मिलादुन नबी ईदुल हयात है, क्योंकि इसी ईद के सदक़े में जैसो हमें ईद उल फितर भी मिली, ईद अज़हा भी मिली। तो इस वास्ते उलमाए किराम बयान करते हैं कि ईद मिलादुन नबी ईदुल हयात, ईदों की ईद, तमाम ईदों की ईद है, और वही जश्न मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा हम मनाने के लिए जैसो इस अल्लाह के घर में जैसो जमा हुए हैं। अल्लाह के फजल करम से अरसे दराज से ये सिलसिला जारी है। मैं समझता हूँ रोजाना एक एक मुकर्रिर आपके पास आते हैं, आलिम दीन आते हैं, मशाइख किराम आते हैं, अपने अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। ये फकीर भी जैसो यही खिदमत जैसा मैं समझता हूँ बहुत अरसे से ये खिदमत का मौका मुझे मिल रहा है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। और ये अकीदा रखता हूँ कि भाई कोई सलीका है आरज़ू का न बंदगी मेरी बंदगी, कोई सलीका है आरज़ू का न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक, सब तुम्हारा करम है कि आका के बाद अब तक बनी हुई है। आते हैं, आप भी आते हैं, हम भी आते हैं, सरकार की बारगाह में अपना नजराने अकीदत पेश करने के लिए, तौबे गुलामी पेश करने के लिए आते हैं। और इस अकीदत के साथ जैसो यही जिक्र रसूल हमारे लिए वसीले नजात है, यही जिक्र रसूल हमारे लिए वसीले नजात बन जाए, ऐसा मुतबरिक महीना। इसी माह मुबारक की 12 रबीउल अव्वल तुलुए फज्र के वक्त बीबी आमिना के बदन से
ظہور فرما کر اپنے نور سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کائنات کو منور فرما لیتے. صحابہ کرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ رسول اللہ آپ اپنی ولادت کے تعلق آپ اپنی بعثت کے تعلق سے آپ اپنی ولادت کے تعلق سے کچھ بیان فرمائیے. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں اپنے جد ابراہیم کی دعا اپنے بھائی عیسیٰ کی بشارت اور میری ماں کا خواب ہوں. جب میں پیٹ میں تھا تو میری ماں نے خواب دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا ہے جس سے شام کے پہر لوٹا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کے تعلق سے اپنی بعثت کے تعلق سے 3 باتوں کی طرف اشارہ کیا. بھائی ان 3 باتوں کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا, اگر جاؤں تو وقت زیادہ ہو جائے گا. صرف اشارتاً کنایتاً آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اپنے موضوع پر آ جاتا ہوں. پہلی بات میرے آقا نے ارشاد فرمائی کہ میں اپنے جد ابراہیم کی دعا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن مجید میں تفصیل سے آئی ہے. بھائی تفصیلات میں جانے کا نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بحکم خداوندی حرم کعبہ کی تعمیر جدید کرنے کے وقت, تعمیر جدید فرمانے کے بعد صحن کعبہ میں کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی کہ باری تعالیٰ میری اولاد میں سے ایک نبی کو مبعوث فرما جو تیرے آیتوں کی تلاوت کریں گے, لوگوں کا تزکیہ نفس کریں گے, لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں گے. تو پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول و منظور فرمایا. آپ کے اور میرے آقا آل ابراہیم و آل اسماعیل میں سے ہے. اور صوفیاء کرام بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام صحن کعبہ میں کھڑے ہو کر, جس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے جیسو آپ کے اور میرے آقا کے لیے دعا فرمائی کہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جیسو ختم مبارک کے نشان اس پتھر پر موجود ہے جو آج تک موجود ہے. صوفیاء کرام علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ معظمہ میں کئی مقامات پر پھرتے تھے. پتھریلا علاقہ کا کسی پتھر پر بھی جیسو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پائے مبارک کے نشان موجود نہیں ہے, صرف اور صرف اس پتھر پر موجود ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کے اور میرے آقا کے لیے دعا کی, جس کو آج بھی مقام ابراہیم حرم کعبہ میں موجود ہے. اور دوسری بات میرے آقا نے ارشاد فرمائی تھی کہ میں اپنے بھائی عیسیٰ کی بشارت, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بھی قرآن مجید میں تفصیل سے آئی ہے. بھائی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو مخاطب ہو کر کہا تھا کہ لوگوں مجھے کیوں ستاتے ہو, مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو, میں تو تمہیں خوشخبریاں سنانے اور بشارتیں سنانے آیا ہوں. دیکھو میرے بعد ایک پیغمبر آنے والے ہیں جن کا نام کیا ہوگا, جن کا نام احمد ہوگا. موسیٰ علیہ السلام نے محمد کہہ کے بشارت سنائی تھی کہ ہمارے محمد. عیسیٰ علیہ السلام نے احمد کہہ کے بشارتیں سنائی تھی. تو روایتوں میں آتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سوال کرتے ہیں, آپ آنے والے پیغمبر حضرت احمد کی اتنی تعریف بیان کرتے ہیں, اتنی عظمت بیان کرتے ہیں, کیا وہ آپ سے بھی افضل ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیان کرتے ہیں وہ اتنے افضل ہے. میں دعا کرتے رہتا ہوں, ہمیشہ میں دعا کرتا رہتا ہوں کہ پروردگار عالم مجھے ان کا امتی بنا. موسیٰ علیہ السلام کی بھی دعا, بڑے بڑے پیغمبروں نے دعائیں کی تھی کائے کے واسطے, امت محمدیہ میں پیدا ہونے کے لیے دعا فرمائی تھی. لیکن ہم تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم کو غلامان محمدی کی سیریز میں پروردگار عالم نے شامل فرمایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا. اور تیسری بات میرے آقا نے ارشاد فرمائی کہ میں جب پیٹ میں تھا تو میری ماں نے خواب دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا ہے. بھائی
میرا ایمان عقیدہ ہے، ہر غلام محمد کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عاجزی انکساری سے ارشاد فرمایا تھا کہ شام کے محل روشن ہو گئے بھائی، میرا ایمان عقیدہ ہے ساری کائنات میرے آقا کے نور سے منور ہے، میرے آقا کے نور سے منور ہے، آج بھی منور ہے، قیامت منور رہے گی۔ بی بی آمنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک ایک مہینہ جاتا جاتا، ایک ایک مہینہ گزرتے جاتا، ایک ایک پیغمبر آتے، خوشخبری سناتے جاتے، بشارتیں سناتے جاتے، ہر مہینہ کوئی نبی آتے، کوئی رسول آتے اور خوشخبری سناتے، بشارتیں سناتے کہ اے آمنہ مبارک ہو تم، اے آمنہ مبارک ہو تمہیں، تم ایسے صاحبزادے کی حاملہ ہوئی ہو جب وہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو کیا ہوگا، انہی کے نام کے چرچے ہوں گے، انہی کے نام کے بغلے ہوں گے، انہی کا نام کے جیسے جھنڈے ہوں گے، کہاں ہوں گے، شمال سے لے کر جنوب تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، ایک ہی جھنڈا ہوگا اور وہ جھنڈا ہوگا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، جو بشارتیں انبیاء کرام نے سنائی تھی، جو خواب دادا عبد المطلب نے دیکھا تھا، آج اللہ کے فضل و کرم سے وہ پوری ہو۔ آج دنیا کا کوئی ملک، کوئی شہر، کوئی قبضہ، کوئی گاؤں ایسا نہیں جہاں غلامان محمدی نہ ہو۔ یہ نور پھیلتا ہی جا رہا ہے، نور پھیلتا ہی جا رہا ہے، اور نعوذ باللہ ظالم جیسے اس نور کو روکنے کی کوشش کریں بھائی، یہ نور رکنے والا ہے، ختم ہونے والا ہے نہیں، تا قیامت پھیلتا جا رہا ہے، پھیلتا جاتا رہے گا۔ ابتدائی دور سے جیسے کوششیں کی جا رہی ہے، لیکن کما کو نہ انہیں آج تک کامیابی ملی ہے نہ قیامت تک مل سکتی۔ جب قریش کا ظلم و ستم زیادہ ہوگا تو خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ حیران اور پریشان ہو جاتی تھی کہ بابا جان دین اسلام کا کیا ہوگا، دین حق کا کیا ہوگا؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے لفظ جگر، اے نور نظر، حیران اور پریشان ہو، رب کائنات نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میرے دین کو روئے زمین کے ہر گھر میں پہنچائے، ہر گھر میں، روئے زمین کے ہر گھر میں، چاہے گھر کچا ہو یا پکا گھر ہو، اس میں دین حق کو پہنچایا جائے گا۔ یہ نور مٹنے والا نہیں، رکنے والا نہیں، جتنی روکنے کی کوشش آپ کریں گے اتنا ہی نور پھیلتا جا رہا، پھیلتا جا رہا۔ جو بشارتیں سنائی تھی، جو خواب دادا عبد المطلب نے دیکھا تھا، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا، میں نے خواب میں دیکھا، مجھے سابقہ امتوں کے جیسے سابقہ انبیاء کرام کی امتیں مجھے خواب میں بتلائی، خواب میں بتلائی گئی۔ میں دیکھتا کیا ہوں، بعض نبی کے پیچھے چلنے والے 2 لوگ، بعض نبی کے پیچھے چلنے والے 10 لوگ ہیں، بعض نبی کے پیچھے چلنے والے 1000 10,000 کی تعداد ہے، لیکن مجھے لوگوں کا اشتیاق نظر آیا، لوگوں کی بھیڑ نظر آئی، تو میں یہ سمجھا کہ یہ میری امت ہوگی۔ کتاب باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ بھی یہ آپ کی امت نہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ پھر اس کے بعد لوگوں کا اشتیاق نظر آیا تو میں یہ سمجھا کہ مجھے یہ میری امت ہوگی۔ پھر کتاب باری تعالیٰ ہوتا کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت نہیں بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت، عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ وہاں پر کتاب باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ حبیب اس جانب تھوڑا نظر اٹھا کر دیکھیں۔ میں اس جانب نظر اٹھا کر کیا دیکھتا ہوں کہ شمال سے لے کر جنوب تک، مشرق سے لے کے مغرب تک انسانی سروں میں ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر نظر آتا ہے، غلامان محمدی نظر آتے ہیں۔ وہاں پر کتاب باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ حبیب یہ آپ کی امت ہے، یہ آپ کی امت ہے، اور یہ امت جیسا پھیلتے جا رہی۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے جیسو 200 کروڑ سے زیادہ غلامان محمدی اس روئے زمین پر 2 بلین کی آبادی ہو گئی، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے آبادی کے حساب پر دنیا میں جیسو دوسرے نمبر پر ہے، دوسرے نمبر پر آ چکے ہیں، اور وہ وقت دور نہیں، ہم رہے یا نہ رہے انشاءاللہ ایک وقت بھی آئے گا کہ پہلے نمبر پر ہوگے بھائی، کیونکہ پہلا نمبر ہی ہے، پہلا نمبر ہے نبیوں میں، جیسو آپ کے اور میرے آقا کا نمبر پہلا، تو امت کا بھی نمبر ہونا نہیں ہونا، یقیناً ہونا ہے اور ہو کے رہے گا۔ یہ دین غالب آنے والا، مغلوب ہونے والا ہے، رکنے والا نہیں ہے۔ ان حالات اور واقعات سے نا امید مایوس مت ہوئی، ان حالات جو گزر رہے ہیں ان حالات سے نا امید
مایوس ہونا نہیں ہے، یقیناً کامیابی کامرانی ہمارے قدم چومے گی۔ خود پروردگار عالم نے قرآن مجید میں وعدہ فرمایا کہ نا امید مت ہو، مایوس مت ہو، تم ہی کامیاب ہو، کامران ہوگے، لیکن شرط رکھی گئی کہ وہاں پر جیسے تم مومن بنو۔ مومن کیا بنو؟ غلام محمد بنو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کی 12 ربیع الاول یوم دوشنبہ طلوع فجر کے وقت بی بی آمنہ کے بدن سے ظہور فرما کر اپنے نور سے جیسو ساری کائنات کو منور فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بشارتیں اور بی بی آمنہ کا خواب اور جیسو دادا عبدالمطلب کا خواب، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب کہ جیسو میرا دین پھیلتا جا رہا ہے، پھیلتا جاتا رہے گا، یقیناً جاتا رہے گا بھائی۔ ہر سال جیسے ہم جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں، بڑے عقیدت اور محبت کے ساتھ مناتے ہیں، یقیناً منانا چاہیے بھائی، لیکن ساتھ ساتھ جیسے اس جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگیوں میں انقلاب کا ذریعہ بنا سکتے، انقلاب کا ذریعہ بناتے ہوئے اپنی زندگی بحیثیت ایک سچے اور پکے مسلمان کے ہم کو بسر کرنا ہے۔ سچے اور پکے مسلمان کے ہم کو بسر کرنا ہے بھائی۔ سچے اور پکے مسلمان کیا بھائی؟ وہ بحیثیت غلام محمد کے ہم کو زندگی اپنی بسر کرنا ہے، تاکہ لوگ ہم کو دیکھ کر کہیں کہ غلام محمد ہوتے ہیں تو ایسے، غلام محمد ہوتے ہیں تو ایسے ہوتے ہیں، غلام محمد کا کردار ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے، غلام محمد کی سیرت ہوتی ہے تو ایسی ہوتی ہے۔ اور اسی مناسبت سے میں نے قرآن مجید کی ایک مشہور و معروف آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ قل کہہ دیجئے نبیوں، کہہ دیجئے نبی محترم ہمارے ان لوگوں سے جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو کیا کرے؟ وہ آئے اور آپ کی پیروی کرے، آپ کی اتباع کرے، تو کیا ہوگا؟ پروردگار عالم بھی ان سے محبت کرے۔ اس آیت کی بنیاد محبت رسول، اطاعت رسول، اتباع رسول کا جذبہ بھائی اس وقت ہی پیدا ہوتا ہے جب جیسو ہمارے سینوں میں محبت رسول۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ محبت رسول کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے اطاعت اور اتباع، پیروی ہے، جو کچھ ہے پیروی ہے، محبت رسول نہیں ہے بھائی۔ تو میں کہوں گا کہ یہ تمہارا دعویٰ ناقص ہے۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جیسو صرف محبت رسول، صرف محبت رسول، اطاعت اتباع کچھ نہیں بھائی۔ تو میں بھی یہ کہوں گا کہ ان کا دعویٰ بھی ناقص۔ اطاعت رسول اور اتباع رسول کی بنیاد ہونا چاہیے تو محبت رسول، محبت رسول پر، اور جتنی محبت زیادہ ہوگی ایمان اتنا کامل ہوگا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ مومن کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا، اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک کہ میں دنیا کی تمام چیزوں سے اسے عزیز ترین نہ ہو، محبوب ترین نہ ہو، تمام دنیا کی چیزوں سے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسے جلال قدر صحابی رسول، جن کے تعلق سے خود میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے، اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ عمر تم جس راستے پہ چلتے ہیں اس راستے کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل، شیطان تمہیں جس راستے پہ چلتے ہوئے دیکھتا ہے شیطان جیسا اپنا راستہ بدل دیتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ابتدائی دور میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جیسو چہل تک بھی فرما رہے تھے، عرض کر دیا رسول اللہ مجھے آپ دنیا کی تمام نعمتوں، تمام چیزوں سے عزیز ترین، محبوب ترین ہے، لیکن کیا کروں میرے پہلو کا نفس مجھے آپ سے زیادہ عزیز ہے، یعنی میری جان مجھے آپ سے زیادہ عزیز ہے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ عمر تمہارا ایمان کامل نہیں، تمہارا ایمان کامل نہیں۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست شفقت، دست رحمت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے سینے پہ جیسے پھیر دیتے ہیں۔ اس کے بعد میرے آقا نے پوچھا کہ عمر آپ کہو کیا ہے؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ دنیا کی تمام چیزوں سے، تمام نعمتوں سے مجھے آپ عزیز ترین ہیں، حتیٰ کہ میرے پہلو سے بھی آپ عزیز ترین ہیں۔
عزیز ترین ہے، محبوب ترین، مجھے میری جان سے زیادہ عزیز ترین ہے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ عمر اب ایمان کا، ایک بندہ مومن کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو جیسے دنیا کی تمام چیزوں سے محبوب ترین نہ ہو۔ اور آج اللہ کے فضل و کرم سے بھائی ہر مسلمان کا یہ دعویٰ، ہر مسلمان کا یہ دعویٰ ہے کہ جیسو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمیں تمام چیزوں سے عزیز ترین محبوب ترین ہے۔ اور وہ اکثر نعرہ لگایا جاتا ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ یہ محبتوں کا تقاضا ہے، محبتوں کا اظہار ہے۔ تو سوال پھر یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا ہے، کیا غلامی رسول میں جیسے داڑھی قبول ضروری ہے نا بھائی؟ غلامی رسول میں جھوٹ بولنا چھوڑ دینا قبول، غلامی رسول میں جیسے دھوکہ دینا، غیبت کرنا، ریاکاری کرنا قبول، یہ غلام محمد کی شان ہے؟ نہیں، یہ غلام محمد کی شان نہیں ہوتی بھائی۔ یہ غلام محمد کی شان تو ایسی شان ہے جس کو ماہر العابدین نے کہا کہ میں کچھ شان سے گزرا سر محشر ماہر، میں کچھ شان سے گزرا سر محشر ماہر، شور اٹھا کے محمد کا غلام ہوں۔ سبحان اللہ، یہ غلام محمد کا یہ مقام و مرتبہ ہے بھائی۔ تو آج 200 کروڑ سے زیادہ غلامان محمدی اس روئے زمین پر رہتے ہیں، اور ہمارا کیا مقام ہے اور کیا مقام ہونا چاہیے اس کا فیصلہ میں آپ پر چھوڑ دیتا ہوں۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندے مومن کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ جیسے اس کو دنیا کی تمام چیزوں سے عزیز ترین ہو۔ اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جس کسی سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے، جو شخص جس کسی سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر جیسو زیادہ کرتا ہے۔ اور ہم تمام کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ یقیناً بھائی دعویٰ ہونا چاہیے، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم جیسو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر زیادہ سے زیادہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر زیادہ سے زیادہ عمل کرے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے راستے پر ہم جیسے زیادہ سے زیادہ عمل کرے، تو ہی آپ کی محبت، ورنہ محبت پوری زندگی بحیثیت ایک سچے اور پکے مسلمان کے جیسو ہم کو بسر کرنا ہے۔ اور ان جلسوں کا اہتمام کرنے کا مقصد ہی یہ ہے بھائی کہ جیسو ہم اپنی زندگی بحیثیت غلام محمد کے ہم کو گزارنا ہے۔ اور محبت رسول کا عنوان تو بڑا بڑی عنوان ہے بھائی، اس کو تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، صرف ایک دو واقعات رکھتے ہوئے اپنے موضوع پر آ جاتا ہوں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جیسا تاریخ اسلام اس بات کی شاہد ہے، تاریخ اسلام کے اوراق بھرے پڑے ہیں، صحابہ کرام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے، جب وہ مجلس میں بیٹھتے تو صحابہ کرام کا جیسا ادب و احترام کا معاملہ یہ رہتا کہ اپنے سر چھپائے ہوئے، سروں کو چھپائے ہوئے رہتے، اور ایسا محسوس ہوتا کہ ان کے سروں پر جیسا پرندے رکھے گئے، اگر ذرا سی حرکت کو کریں گے تو پرندے اڑ جائیں گے۔ تو اتنا ادب و احترام کا معاملہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں سر جھکائے ہوئے بیٹھے ہوئے رہتے ہیں۔ تو ایک محفل میں صحابہ کرام، تمام صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی رسول جن کا نام ہے نبی اس میں گرامی حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ، عبداللہ ابن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو ٹک ٹکی لگائے ہوئے دیکھتے جائیں، اٹھتے جائیں، دیکھتے جائیں۔ تو میرے آقا نے پوچھا کہ عبداللہ کیا دیکھ رہے؟ تو میرے آقا صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ آپ کے دیدار سے مشرف ہو، آپ کے چہرے انور کی زیارت کر کے اطمینان قلب حاصل کرنا۔ روایتوں میں آتا اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ بے ساختہ رونے لگے، آنکھ سے آنسو روا ہو جائے۔ تو میرے آقا نے پوچھا کہ عبداللہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو یا رسول اللہ یہ غور کرو، آج دن رات 24 گھنٹے ہم آپ کے ساتھ ہیں، 24 گھنٹے آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کے چہرے انور کی زیارت کرتے ہیں، دیدار کرتے رہتے ہیں، اطمینان
حل حاصل کرتے ہیں، مسرتیں ہم حاصل کرتے ہیں، لیکن سوچ رہا ہوں کل قیامت میں آپ کا مقام اعلیٰ سے ارفع ہو، آپ بڑے بڑے مقامات سے سرفراز کیے جائیں گے، آپ مقام محمود سے جیسا آپ کو سرفراز کیا جائے گا، جنت میں اعلیٰ ترین آپ کو مقام ملے گا۔ اگر ہم آپ کے صدقہ دوبن میں اگر جنت میں داخل بھی ہو جائے تو ممکن ہے کہ ہمیں بہت ہی نچلی سطح پہ ہم کو موقع ملے گا، ہمارا قیام ہوگا، وہاں پر آپ کی زیارت کس طرح کریں، وہاں پر آپ کی زیارت ہم کس طرح کریں گے۔ تو میرے آقا نے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ تمہارے اعمال کیا ہے، تو کہا کہ کوئی زیادہ عمل نہیں ہے، اور عمل پر توقع بھی نہیں، عمل پہ یقینہ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے آپ اللہ اور اس کے رسول کی محبت، جو کچھ ہے اللہ اس کے رسول کی محبت۔ تو میرے آقا نے اپنے دونوں انگلیوں کو چھوڑ کر کہا کہ عبداللہ، جو شخص جس کسی سے محبت کرتا ہے پروردگار عالم اس کا حشر اسی کے ساتھ، اس کا معاملہ اسی کے ساتھ کریں گے۔ تم مجھ سے محبت کرتے ہیں تو میرے آقا انگلیوں کو جوڑ کر کہا کہ تمہارا ساتھ ایسا ہوگا۔ یہ صحابہ کرام کا محبت رسول کا معاملہ تھا، جذبہ رسول کا معاملہ تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، مجھے تین چیزیں بہت پسند ہیں، تین چیزیں بہت پسند ہیں۔ میرے آقا نے پوچھا کہ کیا کون سی تین چیزیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پہلے آپ کے چہرے انور کا دیدار، پہلا آپ کے چہرے انور کا دیدار کرنا، اور دوسرے خدا کے دیے ہوئے مال کو آپ کے قدموں میں اللہ اس کے رسول کے راستے میں صدقہ خیر خیرات کرنا مجھے بہت پسند ہے۔ اور تیسرے میری بیٹی عائشہ صدیقہ کے جیسا آپ کے نکاح میں آنا۔ تو صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ آپ کے چہرے کو تکتے رہنا، دیکھتے رہنا، لیکن ہم غلاموں کی قسمت میں پروردگار عالم نے وہ سعادتیں نہیں لکھی کہ ہم ان ظاہری آنکھوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے۔ بھائی، میری دعا اور تمنا ہے، ہر غلام محمد کی یہ دعا اور تمنا ہونا چاہیے کہ اس ذکر رسول کے صدقے طوفان میں اگر خواب ہی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے تو زندگی کی معراج ہو جائے، زندگی کی معراج ہو جائے گی کہ تو نشان بے نشاں ہے، تو بہار سرمدی، تو نشان بے نشاں ہے، تو بہار سرمدی ہے، تیرا دیکھنا عبادت تیری یاد ہے، تیرا دیکھنا عبادت تیری یاد بندگی ہے۔ یہ محبت رسول کا معاملہ صحابہ کرام کے تھا۔ بھائی، بہت سارے واقعات تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، لیکن اطاعت رسول اور اتباع رسول کی جیسو بنیاد ہوتی ہے تو محبت رسول پر ہوتی ہے، اور جتنی محبت زیادہ ہوگی ایمان اتنا کامل، اور اطاعت، اتباع اور پیروی کا جذبہ بھی جیسا پیدا ہوگا تو اسی محبت رسول پر ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لباس بشری میں اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد روایتوں میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر شریف میں اعلان نبوت ہوا۔ 40 سال کی عمر شریف میں اکثر بیان کرتے رہتا ہوں، تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ بعض لوگ مواقع دے دیتے ہیں کہ 40 سال کی عمر شریف میں نبی بنائے گئے۔ بھائی، ایسی بات نہیں ہے، نبی تو اس وقت بنائے گئے جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کا بھی وجود نہیں تھا، لیکن آپ نے اپنی نبوت کا، آپ نے اپنی رسالت کا اظہار 240 سال کی عمر شریف میں فرمایا، لیکن اعلان نبوت سے پہلے ساری دنیا آپ کو جانتی تھی، ظاہری دنیا آپ کو پہچانتی تھی، کہ مانتی تھی کہ آپ امین و صادق، آپ امین و صادق ہے۔ آپ نے سب سے پہلے دنیا انسانیت کے سامنے اپنے اخلاق کریمانہ کو پیش کیا، اپنے اخلاق حمیدانہ کو آپ نے پیش فرما، پہلے اعلان نبوت نہیں فرما۔ روایت میں آتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اعلان نبوت کرنے کے لیے کوئی صفا کی جیسے جب چٹان پر آپ کھڑے ہوتے ہیں، تمام جیسے قریش کے بڑے بڑے سردار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہے، ابو جہل بھی ہے، ابو لہب بھی ہے، عتبہ بھی ہے، شیبہ بھی ہے، کوئی سب بڑے بڑے
دشمنان اسلام جو سو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کی چٹان پر چڑھ جاتے اوپر، اس مقام پر اپنے آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرا لیتے ہیں کہ پہاڑ کی دونوں جانب میرے آقا دیکھ سکتے ہیں۔ قریش کے لوگوں کو میرے آقا نے مخاطب ہو کر پوچھا کہ لوگوں میں پہاڑ پر اس مقام پر ہوں کہ پہاڑ کی دونوں جانب میں دیکھ سکتا ہوں، اگر میں یہ کہوں تم سے کہ پہاڑ کے پیچھے ایک فوج چھپی ہوئی ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے، کیا تم میری بات پہ یقین کریں گے؟ تمام بڑے دشمنان اسلام، ابو سفیان بھی ہے اس میں، تمام بیٹھے ہوئے، تمام کے تمام ہے، بڑے بڑے دشمنان اسلام ہے، اس کے باوجود بھی جیسو ایک زبان ہو کر کہتے ہیں کہ محمد عربی یقیناً ہم آپ کی بات پر جیسو یقین کریں گے، ہم آپ کی بات پر یقین کریں گے، اس واسطے کیونکہ ہم نے آپ کی زبان سے سوائے سچ کے کچھ نہیں سنا، ہم نے آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا، آپ یقیناً اگر کہیں تو ہم جیسو آپ کی بات پر جیسو یقین کریں۔ میرے آقا ہجرت فرما کے جا مدینہ منورہ، قریش کے ظلموں سے تنگ کی وجہ سے بحکم خداوندی میرے آقا جیسو ہجرت فرما رہے ہیں، ہجرت کی رات بڑے بڑے دشمنان اسلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کا محاصرہ کیے ہوئے، گھیرا ڈالے ہوئے، تلوار لیے ہوئے، کائے کے واسطے اگر موقع ملا تو نوز باللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاملہ تمام کر دیں گے۔ لیکن تاریخ اسلام، تاریخ انسانیت اس بات کی شاہد ہے جو تلواریں لے کے کھڑے تھے، جو تلواریں لے کے کھڑے تھے ان کی امانتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کا مال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، کیونکہ جانتے تھے کہ آپ امین و صادق، جانتے تھے امین و صادق تھے۔ یہ اخلاق کریمانہ، یہ اخلاق حمیدانہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا انسانیت کے سامنے پیش کیا۔ سب سے پہلے ان چیزوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا انسانیت کے سامنے پیش کیا۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے، دنیا بھائی آج بہت تباہی اور بربادی ہے، بہت تباہی اور بربادی کے راستے پر دنیا آج جا چکی ہے، اور خصوصی طور پر یہ 10 سال کے مختصر سے عرصے میں جیسو بہت زیادہ تباہی اور بربادی کی طرف جیسو پوریانیت، شرم حیا کا کوئی لحاظ نہیں ہے بھائی، یہ دنیا جیسو اس راستے پر گامزن ہو رہی ہے بھائی۔ دنیا کے لوگ جائے تو جائے، دنیا کے لوگ جائے تو جائے، لیکن غلام محمد کا کام یہ ہے کہ ان کو صراط مستقیم پر لانا، ان کو ان کے پیچھے نہیں جانا۔ اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں جیسو یہودیاں بڑھیا جیسو کچرا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ڈالا کرتی تو صحابہ کرام پردہ محبت عقیدت سے کہتے کہ یا رسول اللہ وہ بڑھیا آپ کی شان میں گستاخی کرتی ہے، بہتر ہے کہ جیسو آپ اپنا راستہ بدل، آپ اپنا راستہ بدلے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں اپنا راستہ بدلنے نہیں، لوگوں کا راستہ بدلنا، لوگوں کا راستہ بدلنا۔ غلام محمد اپنا راستہ بدلنا نہیں ہے، لوگوں کو اپنے راستے پہ لانا۔ اور یہ محفلوں کا اہتمام کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ بھائی جیسو ہمیں غلامان محمدی کی شان پیدا، غلامان محمدی کی جیسو ہمیں شان پیدا ہو جائے، اور ایسے جلسوں کو اپنی زندگیوں میں انقلاب کا ذریعہ بنانا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کریمانہ، اخلاق حمیدانہ کو دنیا انسانیت کے سامنے پیش کیا۔ اس کے بعد آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے راستے کو، آپ کی اطاعت اور آپ کی اتباع اس وقت ہی کر سکتے ہیں کہ جس وقت ہم محبت رسول ہمارے دلوں میں۔ اطاعت اور اتباع کا عنوان بھی کافی بڑے عنوان ہے بھائی، اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ اتباع رسول کہتے کس کو؟ اتباع رسول کہتے ہیں کس کو ہے؟ اتباع رسول جیسو مشہود ہے حکم کے ساتھ، اطاعت رسول مشہود ہے حکم کے ساتھ۔ اطاعت رسول مطلب یہ کہ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تو نماز پڑھے تو
इताअत रसूल। रोजा रखने का हुक्म दिया गया, हज करने का हुक्म दिया गया और ज़कात देने का हुक्म दिया गया, नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, किस तरह पढ़ो, इस तरह सरकार द्वारा पढ़ते हैं उस तरह अदा करो। तो ये क्या है? इताअत रसूल है। लेकिन इत्तिबा रसूल का अनुमान जैसा बड़ा मुलिम अनुमान है, इत्तिबा रसूल में हुक्म मिले या ना मिले, गुलामों का काम यह है जो अता जो अमल सरकार द्वारा का देखा उसकी पैरवी कर दे, उसकी पैरवी करते जाना। एक दो वाक़या रखता हूँ ताकि अच्छी तरह मेरे जहन में जो बात है वो वाज़ेह होकर आपके सामने आ जाए। सरकार जो मदीने के बाजार से गुजर रहे थे, सहाबे किराम का भी मजमा सरकार के पीछे चल रहा है और ऐन पीछे मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, अली रज़ियल्लाहु अन्हु। तो रिवायतों में आता है कि जैसे रास्ते में एक दरख्त था, दरख्त की डाली जैसे कुछ झुकी हुई थी, अगर सरकार द्वारा वहां से गुजर जाते तो वो डाली सरकार द्वारा की पेशानी को लग जाती, तो सरकार द्वारा वहां से सर झुकाकर गुजर जाते हैं। रिवायतों में आता है मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ऐन पीछे थे। और तारीख इस्लाम इस बात की शायद है कि मौला मुश्किल कुशा का खत सरकार द्वारा से थोड़ा पस्त, थोड़ा कम करते सरकार द्वारा से आप बगैर सर झुकाए भी जैसे वहां से गुजर जा सकते थे, लेकिन सरकार द्वारा को सर झुकाते हुए देखते हैं तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के वहां से सर झुकाकर गुजर जाते हैं। तो लोगों ने बाद में पूछा कि अली आप बगैर सर झुकाए भी गुजर जा सकते थे, आपने क्यों सर झुकाया, आपने क्यों सर झुकाया? तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु जवाब देते हैं कि लोगों तुम्हारी नजर डाली पर, तुम्हारी नजर डाली पर थी, मेरी नजर नबी पर थी। मैंने देखा कि आका दो जहां ने सर झुकाया तो मैंने भी सर झुकाया। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हुक्म मिला था सर झुकाओ बोल के, हुक्म मिले या ना मिले? भाई आप और मैं बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कद्दू खाना सुन्नत। हदीस की कोई भी किताब में ये बता दीजिए कद्दू खाओ बोल के हुक्म मिला क्या? कहीं भी हुक्म नहीं मिला। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, एक दर्जी थे साहब, उन्होंने सरकार द्वारा की दावत का एहतमाम किया। उसमें जैसे शोरबा बनाया गया जिसमें गोश्त के टुकड़े और कद्दू के टुकड़े भी डाले गए। तो सरकार द्वारा गोश्त के टुकड़ों को बाजू हटाते जाते और कद्दू के टुकड़ों को शौक से तनाव करते, और शौक से जैसे आप कद्दू के टुकड़ों को पसंद करते हैं और खाते जाते। तो अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मुझे कद्दू पसंद नहीं था, मुझे कद्दू पसंद नहीं था, लेकिन मैंने देखा कि सरकार द्वारा को कद्दू पसंद है, तो उस दिन से मैंने भी कद्दू को पसंद कर दिया, मैं भी उस दिन से कद्दू खाने लगा। अब यहाँ सवाल यह पैदा होता है क्या हुक्म मिला था? और ये वाक़े का जिक्र जैसे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के एक शागिर्द रशीद, जिनका नाम है नामी इसमें गिरामी इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह आया है, और फिक़ह के बड़े इमाम और हनफी मसलक में जैसे उनको बड़ा एहतराम दिया जाता है। और रिवायतों में आता, तारीख में आता है कि फिक़ह हनफिया के बास मसले पर आपने इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की राय के जैसो आपने अपनी राय अलग कायम खिलाफ नहीं। इमाम आज़म की ये राय है, इमाम अबू यूसुफ की राय ये। तो फिक़ह के पास मसले आपने जैसो अपनी राय अलग रहे, ऐसे बड़े फिक़ह के इमाम है। आपकी महफिल में तस्करा छिड़ गया कि जैसे सरकार द्वारा को कद्दू बहुत पसंद है, तो एक शख्स महफिल में खड़ा होता है और नौज़बिल्ला उसकी ज़बान से निकल जाता है कि मुझे तो पसंद नहीं। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फौरन तलवार खींच लेते हैं और कहते हैं कि तू अपने ईमान की तजदीद कर, तू अपने ईमान की तजदीद कर, वरना तेरा सर तन से जुदा कर दूंगा। जो चीज सरकार द्वारा को पसंद है और तू ये कहता है कि मुझे पसंद,
مجھے پسند نہیں. جو چیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے اس کو ہمیں پسند کرنا ہے. جو چیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے اس پر جیسو ہمیں ناپسندی کا اظہار کرنا ہے. بھائی اتباع رسول ہی یہ ہے، اتباع رسول ہی یہ ہے کہ جو چیز جس چیزوں کا حکم دیا گیا ان چیزوں پر عمل کرنے کا نام اتباع رسول، اطاعت رسول. اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ان چیزوں سے اپنے آپ کو روک لینے کا نام بھی اتباع رسول، اطاعت رسول ہے. یہ معاملہ اطاعت رسول اتباع رسول کا معاملہ ہے بھائی. اور یہ جلسوں کا اہتمام کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے راستے کو اختیار کریں. سب سے پہلے آج جس چیز کی کمی ہے وہ اخلاق کریمانہ، اخلاق حمیدانہ کا فقدان. اخلاق کریمانہ، اخلاق حمیدانہ کا فقدان، کمی محسوس ہے. اور لوگوں میں تو بہت زیادہ ہے. اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری قوم میں بعض لوگ، صرف بعض لوگوں میں یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے. اور اس کیفیت کا فائدہ غیر لوگ اٹھاتے ہیں. خاص کر کے الیکٹرانک میڈیا ہمارے عمل کو دیکھ کر پیش کرتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ اسلام کے یہ تعلیمات. ایسا نہیں، اس کی شخصی رائے، اس کے شخصی عمل ہے، لیکن موقع چاہیے. ان کو موقع چاہیے کہ اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی یہ کوشش زمانے سے کر، لیکن آج تک اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے، کامیاب نہیں ہوں گے. لیکن ہمارے عمل کو، بعض لوگوں کے عمل کو پیش کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا، اسلام کا معاملہ ایسا ہے، اسلام کا معاملہ ایسا نہیں ہے بھائی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جیسو ہم اپنے اخلاق کو ایسا پیش کریں، ہم اپنے اخلاق کو ایسا پیش کریں لوگوں کو جیسو انگلی اٹھانے کا موقع نہیں، انگلی اٹھانے کا موقع نہیں مل رہا. سب سے پہلے اخلاق کریمانہ، اخلاق حمیدانہ. اور دوسری چیز بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ریاکاری. ریاکاری، دکھاوا، شو پھٹک، دکھاوا، ریاکاری. میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ شرک اصغر ہے، یہ شرک اصغر ہے. اور دکھاوے کے معاملے میں جیسے ایک کے سبقت لے جانے میں یہ معاملہ ہو گیا. آج شادیوں کا کیا معاملہ ہے، کیا معاملہ ہے؟ صرف دکھاوے کے لیے جیسو بعض وقت تو دکھاوے کے لیے یہ معاملہ بھی ہو جاتا کہ قرض لینا پڑتا، قرض لینے سے بھی پیچھے نہیں رکھتے. ریاکاری، دکھاوے کے لیے. یہ غلام محمد کی اشارت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو آسان کرنے کا حکم اور نکاح کو اپنی سنت قرار دے کر اسے عبادت کے درجے پر فائز کر. اپنی سنت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میری سنت ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عبادت کا درجہ ہے. اور عبادت کے درجے میں یہ معاملات ہے کہ کتنا دکھاوا، کتنے وقت کی بربادی ہو رہی، کتنے پیسوں کی بربادی جیسو ہو رہی ہے. آج میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ستر ذوالقعدہ میں جیسو ہم یہ وعدہ کر کے جیسو اٹھنا ہے کہ ان برائیوں کو، ان خامیوں کو جیسو انشاءاللہ ہم روکیں گے. آسان بنانا ہے بھائی، آسان بنانا ہے. اور جو ہم نے تکلیف، ہم نے جو زحمت بنا لی ہے اس کی وجہ سے کتنے بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی، کتنی بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے. یہ پھر وہی پرانا دور آ رہا. اور اس دور کو، اس جاہلیت کے دور کو ختم کرنے کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں مولوی میں اخلاق بنا کر میں جہالت کے دور کو مٹایا، جہالت کے رسموں کو جیسو مٹانے کے لیے میں اس دنیا میں. اور آج پھر وہی جیسو پلٹ کے آ رہے ہیں. یہ چیزیں پلٹ کے نہیں آنا بھائی، یہ آپ کی اور میری ذمہ داری،
آپ کی اور میری ذمہ داری ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے اسوہ حسنہ کو اپناتے ہوئے ان خرابیوں کو دور کریں، ان خرابیوں کو دور کرے۔ اور دوسری اور تیسری اہم ترین بات جو ذہن میں ہے بھائی کہ جیسے مساجدیں پھر اسی طرح ویران ہو، رہ گئی رسم اذاں روئے بلالی، رہ گئی رسم اذاں روئے بلالی نہ رہے، مسجد مرثیہ کہاں ہے کہ نمازی نہ۔ رمضان میں کیا معاملہ رہتا؟ مساجدیں اپنی تنگ دامنی کا شکوہ، جیسے کہ رمضان گزر جاتا ہے اس کے بعد جیسے مسجدیں مرثیہ کہاں ہے بھائی، اپنی مساجدوں کو اپنے سجدوں سے آباد ہے۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں ایئر کنڈیشن مسجد، ایئر کنڈیشن مسجد ہے اور مصلیوں کی سہولت کے لیے خالی کا بھی انتظام ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا معاملہ تھا؟ مسجد نبوی کیا معاملہ تھا؟ لیکن آج مصلیوں کو اتنی سہولتیں پہنچانے کے باوجود بھی جیسے لوگ مسجد کی طرف غروب نہیں کرتے۔ ان مساجدوں کو اپنے سجدوں سے آباد، اور ایک مساجدوں میں ایک بہت بری خرابی ہو گئی کہ مساجدوں میں بھی داخل ہو وہ موبائل، انٹرنیٹ کا استعمال مسجد کے باہر بھی نہیں کرنا، ضرورت کے لیے ضروری ہے، ضرورت کے لیے جیسے استعمال کیا جا سکتا، لیکن مسجد میں بھی جیسے آگے یہی معاملہ ہو جاتا ہے۔ ایک واقعہ ہے، آپ اس کو قصہ سمجھے یا واقعہ سمجھے، اس سے ہم درس حاصل کر سکتے ہیں کہ مسجد میں جیسے مصلی صاحب بڑے پابندی سے آتے تھے۔ ایک دن امام صاحب کے پاس آ کر بولے کہ مول صاحب میں کل سے مسجد کو نہیں آؤں، مول صاحب میں کل سے مسجد کو نہیں آؤں۔ امام صاحب حیران و پریشان ہو گئے، کہے کے واسطے؟ تو کہا کہ مسجد میں آتا ہوں تو دیکھتا کیا ہوں، لوگ دنیاوی باتیں کرتے ہوئے بیٹھے، دنیاوی باتیں کر لیتے بیٹھے ہوئے رہتے، سیاسی گفتگو کر لیتے بیٹھے رہتے ہیں، اور حتیٰ کہ جیسے موبائل پر انٹرنیٹ دیکھتے، میسیجز ریسیو کرتے ہیں اور سینڈ کرتے رہتے ہیں، موبائل پہ مشغول ہے، اور بچے شور کرتے رہتے ہیں، بارہ لوگ دنیاوی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اس واسطے میں کل سے مسجد کو نہیں آؤں۔ تو امام صاحب کہتے ہیں ذرا تھوڑا ٹھہریے، لوٹتے ہوئے جا کر وہ ایک گلاس میں پانی لا کر دیتے کہ مصلی صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ یہ گلاس، پانی کا جو گلاس ہے، اس کو ہاتھ میں پکڑیے، مسجد کا ایک چکر ماری، تو صاحب کہتے ہیں یہ تو بہت معمولی بات ہے، اس میں کیا بات ہے، میں بھی مارتا ہوں۔ امام صاحب نے کہا کہ لیکن خیال رہے کہ پانی کا ایک خطرہ بھی نہیں، پانی کا ایک خطرہ بھی نہیں گرنا۔ تو ہمارا مصلی صاحب چکر مار کے مسجد کی چکر پوری مار کے آ کر امام صاحب کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ دیکھیں میں نے چکر مکمل کر لی ہے، پانی کا ایک خطرہ بھی نہیں گرا۔ تو امام صاحب ان سے پوچھتے ہیں آپ نے چکر مارے تو اس دوران میں کیا آپ نے دیکھا کتنے لوگ آپس میں گفتگو کر، کتنے لوگ موبائل پر دیکھ رہے تھے، نیٹ دیکھ رہے تھے، میسیجز پڑھ رہے تھے، کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا؟ تو مصلی صاحب جواب دیتے ہیں کہ امام صاحب میں نے اس طرف توجہ نہیں کرا، میرا پورا دھیان بات ہے نہیں، آئے تو اللہ کی بارگاہ میں کیسے آئے؟ دنیا کو دروازے پہ چھوڑ کر تمام چیزوں کو ترک کر کے پوری توجہ کے ساتھ صحابہ کرام پہ کیسے واقعات وضو کرتے تو کام میں نماز کے لیے ٹھہرے تو کروانے لگے۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ معاملہ کیا ہے؟ تو جانتے نہیں میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں۔ پوری توجہ کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ آپ کو بارگاہ رب العزت میں سر کو سجود ہونا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ مولا مشکل کشا کے پیر میں جیسے کانٹا چکا، ایڑی میں کانٹا چپ گیا تھا، تیر چپ گیا تھا جو اندر سے ٹوٹ گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بڑی تکلیف ہوتی، شدت کی تکلیف ہوتی۔ آپ جیسے لوگ اس کانٹے کو نکالنا چاہتے، تیر کو نکالنا
चाहते, लेकिन आप में से इजाजत नहीं देते। कहा कि मुझे बड़ी तकलीफ होती है, तुम निकालने जाते हैं तो ऐसा करो, तुम इस तीर को निकालना चाहते, इस कांटे को निकालना अगर चाहते हो तो उस वक्त निकालना जब मैं हालत सजदा में, हालत सजदा। तारीख इस्लाम इस बात की शाहिद है, मौला मुश्किल कुशा हालत सजदा में थे, लोगों ने तीर को निकाल कर खींच कर फेंक दिया, लेकिन पता तक नहीं चला मौला मुश्किल कुशा को कि तीर था के खबर तहय्युर इश्क सुन, न जुनू रहा न परी नहीं, न तो तू रहा न तो मैं रहा, जो रही सो बेखबरी। बेखबरी के आलम में आना है भाई। इसी वास्ते हदीस शरीफ में इरशाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होता है कि लोगों अपने रब की इबादत करो ऐसे जिस तरह तुम उसे देख रहे, अपने रब की इबादत करो इस तरह जिस तरह तुम उसे देख रहे हो। कम से कम ये सब ये मुकाम पैदा नहीं कर सकते कि मैं रब को देख रहा हूँ, ये कैफियत पैदा नहीं हो सकती, तो कम से कम ये समझो कि रब तुम्हें देख रहा, रब देख रहा। मौला मुश्किल कुशा से किसी ने पूछा कि अली जिसकी बारगाह में सजदे करते हो, जिसके लिए सजदे बजा लाते हो, क्या कभी उसे देखा? क्या कभी उसे देखा? मौला मुश्किल कुशा ने जवाब दिया कि कभी की क्या बात कर, कभी की क्या बात करते हो अली, उस वक्त तक सजदे से सर नहीं उठाता जब तक कि उसका दीदार ना हो, जैसे उसका दीदार ना हो। भाई यकीनन हम वो मुकाम और मर्तबा पैदा नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम ये चीज तो ज़हन में रहे कि मेरा रब मुझे देखे। रब देख रहा है, रब देख रहा है, फरिश्ते दिख रहे हैं और मौत बदल है। ये चीजें, ये कैफियतें हमको पैदा करना है। गुलाम मोहम्मदी की आते हैं भाई, सजदे कर देते हैं, चले जाते हैं। अल्लामा इकबाल ने कहा कि तेरे सजदे ही तुझे काफिर ना बना दे ऐ अकबार, तेरे सजदे ही तुझे काफिर ना बना दे ऐ अकबार। तू झुकता कहीं है और सोचता कहीं, तू झुकता कहीं है और सोचता कहीं है। अरे इकबाल ने वहां पर कहा था कि आहोश जवानी में हम लाख गुना कर बैठे हैं, आहोश जवानी में हम लाखों गुनाह कर बैठे अखबार, हमें मालूम ही नहीं था रब को मनाने की उम्र तो यही है। जवानी के सजदे, जवानी के सजदे, जवानी की इबादतें परवरदिगार आलम को बड़ी पसंद है। हर इबादतें पसंद है, हर इबादतें पसंद है, लेकिन इबादतों में इखलास नियत होना, खुशू और खुजू होना, अकीदत और मोहब्बत होना, और इन महफिलों में आना, यकीनन आप आना, बैठना। इन महफिलों में कोई रायगा जाने वाला या वेस्ट जाने वाला नहीं है, ये भी आपकी इबादत में शामिल, ये भी आपकी इबादत में शामिल है। अक्सर सुनाते रहता हूँ, उसूल बरकत के लिए फिर एक मरतबा सुना देता हूँ कि अंबिया का जिक्र किस्म की इबादत, सालेहीन का जिक्र कफ़ारा है तुम्हारे गुनाहों का, मौत का जिक्र सदका है, और याद करना अपनी खब्र को नजदीक करता है तुमको जन्नत से। सरकार ने 4 बातों की तरफ इशारा किया, उनकी तफसीलात में नहीं जाऊंगा। पहली बात की तरफ आपकी तवज्जो कराना जरूरी समझता हूँ। इरशाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होता है कि लोगों अंबिया का जिक्र किस्म की इबादत। भाई जब अंबिया का जिक्र किस्म की इबादत करा, सरदार अंबिया, सैयदुल अंबिया, इमामुल अंबिया के जिक्र का क्या मुकाम और मर्तबा, इसके लिए आज आप यहाँ पर जमा हुए हैं। जश्न मिलाद नबी, मिलाद के महफिलों में शरीक होना, कोई रायगा जाने वाला नहीं। सरकार की विलादत के बातें सुनना, सरकार की सीरत के बातें सुनना, कोई रायगा जाने वाला या वेस्ट जाने वाला नहीं, बल्कि ये भी इबादत। लेकिन शर्त है इखलास नियत के साथ, खुशू और खुजू के साथ। जितनी अकीदत और मोहब्बत के साथ आप इन महफिलों में बैठेंगे, यहाँ से उतना ही फैजान मुस्तफा लेकर, क्योंकि भाई कोई सियासी जलसा नहीं या इधर इधर की बातें नहीं। आज अल्लाह के फजल करम से आप मुसलसल सुन रहे हैं और 12 तारीख तक सुनते रहे, ये सिलसिला जारी रहेगा अल्लाह के फजल करम से।
جاری اور ساری رہے گا۔ علماء کرام آتے ہیں، سرکار کی ولادت کے واقعات، سیرت کی باتیں جسو سناتے جاتے ہیں، تو ان محفلوں میں بیٹھنا کوئی رائے گا جانے والا یا ویش جانے والا نہیں ہے، لیکن شرط ہے کہ اخلاص نیت کے ساتھ، خوشی اور خضوع کے ساتھ جیسو بیٹھے۔ ایک آخری گزارش آپ کے سامنے رکھتے ہوئے رخصت ہو جاؤں گا بھائی۔ سال تمام یہ مہینہ یہ معاملہ ہونا چاہیے، سال تمام یہ معاملہ ہونا چاہیے، لیکن کم از کم اس ماہ مبارک میں اپنے گھروں میں درود و سلام کی محفلوں کا اہتمام، درود و سلام یہ سال تمام چلنا چاہیے، سال تمام درود کا نذرانہ سرکار دو علیہ وسلم کی بارگاہ میں جسو پیش کرنا ہے، لیکن کم از کم اس ماہ مبارک میں اپنے اہل خاندان کے ساتھ، اپنے اہل خاندان کے ساتھ جیسو بیٹھے درود کی محفلوں کا اہتمام کیجئے۔ جب بھی فرصت ہو اپنے بچوں کو ساتھ لے کر بیٹھے، اس واسطے کیونکہ آنے والا مستقبل ہی آنے والا مستقبل اور درود کی فضیلت ہے تو بے شمار ہے بھائی، اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ میرے آقا نے اعلان فرمایا کہ جس مقام پر جیسو درود کی محفلوں کا اہتمام ہوتا ہے، وہاں اس مکان میں، اس گھر میں رحمت باری تعالیٰ کا نزول ہو، رحمتوں اور برکتوں کے فرشتے آیا اور جایا کرتے۔ اور ہم تو دعویٰ کرتے ہیں، سرکار دو علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے نہیں کرتے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ بھائی ہم سرکار دو علیہ وسلم کا ذکر زیادہ سے زیادہ، سرکار دو علیہ وسلم کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرے۔ ایک آخری بات کہ بھائی یقیناً آپ، میں، ہر غلام محمد یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم سرکار دو علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرتے ہیں، تو جب ذات سے محبت ہو تو ان کے صفات سے بھی محبت ہو، ان کے اوصاف سے بھی محبت ہو، ان کے صحابہ سے بھی محبت ہونا، ان کے اہل بیت اطہار سے بھی محبت ہونا، ان کے امام مبارک سے بھی محبت ہونا، ان کے چھپے مبارک سے بھی محبت ہونا، ان کے نامین مبارک سے بھی محبت ہونا، اور ان کے موہ مبارک سے بھی محبت ہونا۔ جب ذات سے محبت ہے تو صفات سے بھی محبت، ان کے اخلاق کریمانہ سے محبت ہونا، ان کی سیرت سے محبت ہونا، نہ صرف محبت ہونا بلکہ جسو اس پر عمل کرتے ہوئے اور لوگوں کو بھی اس راستے پر لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بیان شریف کو قبول فرمائے، اور جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، بولنے والے سننے والوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ جتنے حاضرین ہیں اپنے مقاصد پورے فرما۔ اے باری تعالیٰ ہمیں جو پریشان ہے پریشانیوں کو دور فرما۔ اے باری تعالیٰ ہمیں جو بیمار ہے شفائے پوری صحت کاملہ عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ ہمیں جو لا اولاد میں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار بنا دے۔ اے باری تعالیٰ ہمیں جن بچوں کی شادی میں بھی، اے باری تعالیٰ بچوں کے شادیوں کا انتظام فرما دے۔ اے باری تعالیٰ آج ہماری خصوصی دعا ہے، اے باری تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے باری تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے باری تعالیٰ مسلمانوں کے جانوں کی حفاظت فرما، اے باری تعالیٰ کے مکانوں کی حفاظت فرما، اے باری تعالیٰ کے زبانوں کی حفاظت فرما، اے باری تعالیٰ کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے باری تعالیٰ آنے والے دنوں میں مسلمانوں پہ کچھ مصیبت آنے والی ہے تو اے باری تعالیٰ اسے اپنے قدرت کاملہ سے دور فرما، اپنے قدرت کاملہ سے دور فرما۔ اے باری تعالیٰ تاکہ ہمیں اتنی قوت دے کہ ہم باطل پرست قوتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں۔ اے باری تعالیٰ ہماری صفوں میں اتحاد کرو، اے باری تعالیٰ ہماری صفوں میں اتحاد اتفاق پیدا فرما۔ اے باری تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ایک مرکز پر جمع کرو، اور مرکز ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مرکز پر جیسو تمام مسلمانوں کو، عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو ایک مرکز پر جمع فرما دے، جو مرکز ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مرکز ہو۔ اے بھائی مسلمانوں کو دین اور دنیا میں فتح و نصرت عطا فرما، جس کا تو نے وعدہ کیا ہے قوت عشق سے ہر بس کو وعدہ کر دے، لہر میں محمد سے وعدہ کر دے۔ آمین ثم آمین۔